دوسرا حکم جو عورت کے تحفظ کے لیے اسلام نے دیا ہے وہ ہے کہ مرد اور عورتیں اکٹھے نہ رہیں. مرد اور عورتوں کا اختلاط جو ہے نا یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے. ہمارے یہاں میڈیا شور مچاتا ہے، یہ مخصوص ٹولہ یہ بھی شور مچاتا ہے جی عورت اور مرد جو ہے نا ان کو، عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ عورتیں ہمارے ساتھ رہیں اور جب ہمارا جی چاہے جس عورت پر ہم نظر ڈالیں اس کو اپنے قابو میں لے آئیں. اور یہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، پاکستان کے اندر جو عورتیں کام کرتی ہیں بہت کم عورتوں کی عزت محفوظ رہتی ہے. میں ہائی کورٹ میں ترجمہ قرآن کی کلاس 10 سال تک پڑھاتا رہا. وہاں وکلاء بھی آتے تھے اور خواتین بھی وکلاء جو ہیں وہ بھی آتی. ایک خاتون وکیل وہاں سے چلی گئی، کافی دنوں کے بعد اس کا مجھے فون آیا، سرگودا چلی گئی. میں نے کہا آپ نے وکالت کیوں چھوڑ دی، اپنے گھر واپس کیوں چلی گئی ہیں؟ اس نے کہا استاد جی کیا کریں، جس وکیل سے بھی کوئی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں نا وہ کہتا ہے پہلے میری خواہش پوری کرو. اپنی عزت داؤ پر لگا دیں، ان کی بات مان لے تو پھر یہ سکھاتے ہیں، اگر نہ مانے تو پھر ہمیں یہ سکھاتے ہی نہیں ہے. تو میں اب یہ وکالت چھوڑ کر اپنے گھر واپس آ گئی. یہ صرف ایک شعبے کی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اور بالکل سچا واقعہ آپ کے سامنے رکھا ہے. اس طرح کئی ایک عورتیں ہیں مسائل کا شکار ہیں. یہ تو چاہتے ہی ہیں کہ یہ ہمارے دام میں جلدی پھنس جائیں. جب اپنے گھروں میں رہیں گی، ٹک کر رہیں گی تو کیسے مردوں کے ہاتھ میں آئیں گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، الا لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان. سن لو، جب کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے، الا کان ثالثہما الشیطان، تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے. ایک غیر محرم مرد غیر محرم عورت اکٹھے ایک کمرے میں ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تیسرا شیطان ہے. ایک دن بچ جائیں گے، دوسرے دن بچ جائیں گے، بالآخر شیطان انہیں اپنے دام میں پھنسا کر بدکاری پر مجبور کر دے. اس لیے مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے باعث فتنہ ہے. ان کا اختلاط یہ حرام اور ناجائز ہے. شیطان انہیں بدکاری پر مجبور کر دے گا.